اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو جب بھی دولت کی ضرورت ہو تو اس چھوٹی سی تسبیح کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ غیب سے پیسوں کا انتظام فرما دیں گے، کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ فرما لیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں اس کی پریشانیاں ایسے ختم کر دیں گے کہ جیسے وہ تھیں ہی نہیں۔ اگر آپ صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اگر کوئی پیسے کے مسائل ہیں تو وہ مسائل اس طرح سے ختم ہو جائیں گے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے خالص نیت کے ساتھ اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بڑی تیزی سے بدلنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں مال و دولت کی تنگی ہے، فکر و فاقہ میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی نے آ گھیرا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس وظیفے کا سہارا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جو پریشانیوں کے بادل چھا گئے ہیں وہ بادل چھٹ جائیں گے۔ اس لیے جیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے اور اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ وظیفہ، اس وظیفے کے الفاظ جاری ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے بھی انہی الفاظ کا سہارا لیا، اور انہی الفاظ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہر مشکل اور پریشانی سے نکال دیا۔ آج میں آپ کو جس آیت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر کمال ہے۔ اگر کوئی آسانیاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طرح سے اگر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی جب مشکل آئے تو ہمیں صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ معزز سامعین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی وظیفے کا تب اثر ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تحت لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، جن اعمال سے منع کیا ان سے منع ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں 100 دفعہ نماز کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور نمازوں کے بعد دعا کریں، کیونکہ نماز کے بعد کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، اور اس کی
قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جن سے اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ان تمام کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے۔ محترم سامعین، آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر ابو سفیان مسلمانوں کو للکار رہا تھا، تو مسلمانوں نے بھی یہی کلمہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم کی زبان اقدس سے بھی یہی الفاظ جاری ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت بی بی آسیہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے تھے تو ویرانے میں جب حضرت آسیہ کو چھوڑا تو حضرت آسیہ نے عرض کی کہ کیا آپ مجھے خود چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی آسیہ کے زبان سے بھی یہی الفاظ جاری ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کے کہنے کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آج تک تمام امت مسلمہ، تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کریں، لیکن آپ نے اس ایک تسبیح کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، پورا دن میں جس وقت مرضی چاہیں 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی بڑی مصیبت آئے تو ان پاک کلمات کی صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ مصائب و پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ پر یقین رکھ کر کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ پر یقین رکھ کر کوئی کام کرتے ہیں، صدقے دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ہمیں ہر ضرورت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کے اوقات میں دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ نماز اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا آپ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کے 1/3 حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی مرادیں پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کی بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ان 3 اوقات میں لازمی طور پر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی امکان ہے کہ ان
اوقات میں کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا اور اپنے حکم سے ضرور قبول فرماتا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کریں۔